وہاں ننگاپن ہے، وہاں زناکاری ہے، وہاں شراب کے اڈے ہیں، لیکن وہاں نماز کی پابندی بھی ہے. وہاں فجر کی نماز میں ہمارے یہاں جمعہ میں جتنی بھیڑ نہیں ہوتی اتنے میں نے وہاں فجر کی نماز میں دیکھی. یہ شوق ہے، یہ جذبہ ہے وہاں کے نوجوانوں میں. آج امت کے نوجوان کو مسجد سے جوڑنے کی ضرورت ہے، اللہ کے دین سے جوڑنے کی ضرورت ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. قیامت کا دن ہوگا، سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، گرمی سے لوگ بے حال ہوں گے، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی پورا کا پورا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. اس گرمی، اس بے تحاشا گرمی سے رب العالمین اپنے 7 خوش نصیب بندوں کو بچائے گا. 7 ایسے بندے ہوں گے جنہیں اللہ کے سورج کی گرمی نہیں لگے گی، وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. کون 7 لوگ ہوں گے؟ اللہ کے پیارے نبی نے اس میں دوسرے نمبر پر فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ. وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، وہ اللہ کے عرش کا سایہ پائے گا. میرے نوجوانوں، میرے ساتھیوں، غور کرو کہ آپ کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزر رہی ہے، کہ آپ کی جوانی اللہ کے دین میں گزر رہی ہے. انہی 7 لوگوں میں سے ایک آدمی وہ بھی ہوگا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جس کا دل مسجد میں لگا ہوا. آج تو ہمارے دل موبائل میں لگے ہوئے. موبائل اگر 10 منٹ کے لیے ڈسچارج ہو جائے تو آدمی بے چین ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے. چارجر کہاں ہے تلاش کرنے لگتا ہے. اسے فکر ہو جاتی پتہ نہیں کتنے میسج آئے ہوں گے، کتنے واٹس ایپ آئے ہوں گے، کتنے کال آئے ہوں گے. موبائل آج اگر دیکھنا ہو کہ نماز سے کیسی محبت ہوتی تھی صحابہ کو، تو سمجھ لو جیسی محبت آج ہمیں موبائل سے ہو، جیسا تعلق آج ہمیں موبائل سے ہو. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ انسان جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو، جس کا دل مسجد سے جڑا ہو. میرے پیارے بھائیوں، ہمارے نبی نے صحابہ پر بڑی توجہ دی ہے، بڑا دھیان دیا ہے. حضرت مالک ابن حویرث ایک نوجوان صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم لوگ تقریباً 10 صحابہ تھے. ہم لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئے. بڑے غور سے سنیے گا، بخاری کی روایت ہے. کہتے ہیں ہم لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئے وَنَحْنُ شَبَابَةٌ، ہم لوگ نوجوان تھے، 20 سال کے، 22 سال کے، 25 سال کے نوجوان تھے. فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ 20 لَيْلَةً، ہم لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 20 دن گزارا. 20 دن تک ہم لوگ اللہ کے رسول کے پاس رہے، قرآن سیکھتے رہے، دین سیکھتے رہے، نماز سیکھتے رہے. آج ہمارا نوجوان 20 دن کا ٹائم نکالے گا؟ 20 منٹ نکالنا مشکل ہے، اس کے لیے 20 گھنٹے نکالنا مشکل ہے. صحابہ 20 دن تک گھر پریوار چھوڑ کے اللہ کے رسول کے پاس آئے. حضرت مالک کہتے ہیں جب 20 دن گزر گئے تو ہمیں گھر والوں کی یاد آنے لگی، پریوار کی یاد آنے لگی. موبائل کا دور تھا نہیں، ٹیکنالوجی کا دور تھا نہیں، بیوی سے بات کر لو، بچوں سے بات کر لو، شادی شدہ بھی تھے اس میں سے. ہمیں گھر والوں کی یاد آنے لگی. اللہ کے رسول بڑے رحم دل تھے. مالک ابن حویرث کہتے ہیں وَكَانَ رَحِيمًا رَفِيقًا، اللہ کے پیارے رسول بڑے رحم دل تھے، بڑے رفیق تھے، لوگوں کو لے کر چلنے والے تھے، لوگوں کو ملا کے چلنے والے تھے، بڑے نرم مزاج تھے، لوگوں کے جذبات کی قدر کرتے تھے. اللہ کے رسول کو احساس ہو گیا کہ ان کو گھر کی یاد آ رہی، ان کو فیملی کی یاد آ رہی. آپ نے فرمایا ارجعوا الی اہلکم، دیکھو 20 دن ہو گیا ہے، اب تم لوگ اپنے گھر جاؤ، اپنے گاؤں واپس جاؤ، اپنے وطن واپس جاؤ، اور جو دین میں نے تمہیں سکھایا ہے وہ جا کے اپنے گاؤں والوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے پریوار والوں کو بھی سکھاؤ. وصلوا کما رأیتمونی اصلی، اور نماز پڑھنے کا طریقہ تم میرے پاس سے سیکھ کے جا رہے ہو، مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، یہ نماز جا کے تم یہی نماز اپنے گاؤں میں پڑھنا. غور کرو میرے پیارے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نوجوانوں کو تیار کیا تھا، جو دین سیکھتے تھے، جو نبی کی نماز سیکھتے تھے، جو نبی سے ایمان سیکھتے تھے. آج ہمارے نوجوانوں کے پاس دین سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے، اور اگر ہے تو دین کے نام پر دین سے دور کرنے والی چیز. ایک بہت بڑا فتنہ ہے، میں جس کی طرف اشارہ کرنے جا رہا ہوں میرے بھائیوں بڑے غور سے سنیے گا. ہر آدمی جو دین کی بات کرے، کوئی ضروری نہیں کہ وہ واقعی میں دین کی بات کر رہا ہے. دنیا میں بہت سارے لوگ آج انٹرنیٹ پر بیٹھے ہیں، ان کے ویڈیو موجود ہیں، ان کے بیانات موجود ہیں، ان کی کتابیں موجود ہیں، مگر وہ حقیقت میں قرآن اور حدیث سے دور کر رہے ہیں، وہ صحیح منہج سے دور کر رہے ہیں، وہ رسول پاک کے طریقے سے دور کر رہے ہیں، وہ صحابہ کے منہج سے دور کر رہے ہیں. اور میں ایک بہت بڑی بات بتانے جا رہا ہوں، دل و دماغ کے دروازے کھول کے میری اس بات کو سنیے گا. میں اللہ کے رسول کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم القرآن شافع، قرآن قیامت کے دن ہماری شفاعت کرے گا. مشفع، اور قرآن جس کی شفاعت کرے گا قرآن کی شفاعت قبول کی جائے گی. فمن جعلہ امامہ، تو جو قرآن کو اپنے آگے رکھے گا، بڑے غور سے سنیے گا اللہ کے رسول کے الفاظ کو، جو قرآن کو اپنے آگے رکھے گا،
قادہ الی الجنہ، تو قرآن اس کو جنت میں لے کے جائے گا۔ کیا مطلب؟ قرآن کو آگے رکھنے کا کیا مطلب؟ قرآن ہمارا امام ہونا چاہیے، قرآن ہمارا امام ہونا چاہیے، ہم اس کے مقتدی ہونے چاہیے، ہماری سوچ ہماری فکر یہ قرآن کے تابع ہونے چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پہلے ہم ایک نظریہ گڑھیں، ایک فکر سوچیں، ایک بات سوچیں اور پھر قرآن کو اپنی فکر کے تابع کریں، اپنے نظریے کے تابع کریں۔ آج دنیا میں بہت ساری باطل تحریکیں ہیں، وہ غلط مشن لے کے غلط تحریکیں لے کر اٹھتے ہیں اور پھر قرآن سے اپنے عقیدے کھینچتان کر کے جو قرآن کا معنی اور مطلب صحابہ کرام نے نہیں بیان کیا، اسلاف امت نے نہیں بیان کیا، قرآن کا جو معنی صحابہ نے نہیں سمجھا، اسلاف امت نے نہیں سمجھا، آج قرآن کی منمانی تعویل اور تفسیر کر رہے ہیں۔ قرآن ہمارا امام ہے، قرآن ہمارا قائد ہے، ہم قرآن کے قائد نہیں ہیں، ہم قرآن کے امام نہیں ہیں کہ ہم کوئی فکر بنائے، کوئی عقیدہ بنائے، کوئی منہج بنائے اور پھر قرآن کی اپنی منمانی تعویل کریں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فمن جعلہ امامہ، جو قرآن کو اپنے آگے رکھے گا، قادہ الی الجنہ، قرآن اس کو جنت میں لے کر جائے گا، ومن جعلہ خلفہ، اور جو قرآن کو اپنے پیچھے کر لے گا، قرآن کے حساب سے نہیں چلے گا، قرآن کو اپنے حساب سے چلائے گا، قرآن کو اپنے حساب سے چلائے گا، قرآن اس کا مقتدی بن جائے گا، قرآن پیچھے وہ آگے، وہ کوئی بات کہے گا پھر قرآن سے اپنے مطلب کی بات نکالے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ساقہ الی النار، وہ جہنم میں جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ قادیانی بھی اس قرآن کو استعمال کر رہے ہیں، منکرین حدیث بھی اس قرآن کو استعمال کر رہے ہیں، اسلام سے دور کرنے والی، نوجوانوں کو تشدد پر ابھارنے والی، نوجوانوں کے اندر خارجیت پیدا کرنے والی یہ داعش وغیرہ جیسی تنظیمیں بھی آج اسی قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے نوجوانوں کو گمراہ کر رہی ہیں، اور انٹرنیٹ کی دنیا کھلی ہے، ہمارا نوجوان ان کے نرغے میں بڑی آسانی سے پھنس جاتا ہے۔ اس لیے میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہ میرے نوجوانوں، دین کے نام پر کہی جانے والی ہر بات پر آنکھ موند کے یقین مت کرو، علماء سے رجوع کرو، علماء سے ربط میں رہو، جو مستند اور اوتھینٹک علماء ہے، جو قرآن و حدیث کے جانکار ہیں، جو قرآن و حدیث کے عالم ہیں، جو علماء ربانی ہیں، جن کے پاس واقعی میں کتاب و سنت کا علم ہے، ان سے رابطے میں رہو، ان سے جڑے رہو اور پتہ کرو کہ فلاں صاحب بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں، بڑی اچھی بات کرتے ہیں، ان کی بات کہاں تک وزندار ہے، ان کی بات قرآن و حدیث کی روشنی میں کہاں تک صحیح ہے، اور ہر سنی سنائی بات کا یقین مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اصول دیا، ایک نظریہ دیا ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کوئی خبر آئے تو پہلے تحقیق کر لو، ہر سنی سنائی بات پر یقین مت کرو۔ کتنے دنگے ہیں، کتنے فساد ہیں، کتنے بے گناہوں کا خون ہے جو آج اسی وجہ سے بہتا ہے کہ آدمی سنی سنائی بات پر یقین کر لیتا ہے۔ قرآن ہمیں ایک ذمہ دار قوم بننے کی تعلیم دیتا ہے۔ ہم ہندوستان جیسے ملک میں رہتے ہیں، اس ملک میں جمہوریت ہے، اس ملک میں ڈیموکریسی ہے، اس ملک کا اپنا ایک قانون ہے، ایک آئین ہے، ہم کوئی کام قانون کے خلاف نہ کریں۔ ہم اگر حکومت کی کسی پالیسی پر اعتراض بھی ہے تو وہ اعتراض بھی ہمارا تہذیب کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ ہم موبائل پر کوئی ایسی چیز نہ لکھیں، ہم انٹرنیٹ پر کوئی ایسی چیز نہ لکھیں جو ہمارے لیے، ہمارے پریوار کے لیے، ہماری فیملی کے لیے، ہمارے گاؤں کے لیے تکلیف اور پریشانی کا سبب بنے۔ اسلام یہ کہتا ہے لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی سے اگر دشمنی ہے، کسی سے اگر لڑائی ہو رہی ہے، کسی سے اگر جنگ بھی ہو رہی ہے، اسلام کہتا ہے جنگ کے میدان میں بھی ہمیں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنا ہے۔ ہم عدل والی قوم ہیں، ہم انصاف والی قوم ہیں، ہمیں انصاف کا دامن لڑائی کے میدان میں بھی تھامے رکھنا ہے۔ اور میرے نوجوان ساتھیوں، معاشرے کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی نظر کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ سماج میں اگر آج زناکاری اور بدکاری فروغ پا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں اس کی دو بڑی وجہ ہے سماج کے اندر بدکاری کے فروغ پانے کی۔ ایک پہلی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے سماج میں نکاح کا سسٹم بہت مشکل کر دیا گیا ہے، نکاح کو بہت مشکل کر دیا گیا ہے۔ نکاح کے پیچھے رسم و رواج کے بہت سارے جھنجٹ ہیں۔ اسلام تو رسم و رواج کی گندگیوں کو دور کرنے آیا تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے گردنوں کو، ہمارے کندھوں کو وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، ہماری گردنوں سے رسم و رواج کی بیڑیوں کو اتارنے آئے تھے۔ مگر آج ہم اتنے بڑے ظالم ہو چکے ہیں، اتنے بڑے ظالم ہو چکے ہیں کہ جہیز کی رسم، بارات کی رسم، برادری کی گندگی، ذات پات کی گندگی، رسم و رواج کے بکھیڑے ہم نے نکاح کے راستے میں کھڑے کر دیے ہیں، اور نکاح اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ مجھے معاف کیجئے، آج زنا کرنا آسان ہے، نکاح مشکل ہو چکا ہے۔
اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ، جب کسی دیندار لڑکے یا لڑکی کا رشتہ آئے، جب اچھے اخلاق اور کیریکٹر والے لڑکے یا لڑکی کا رشتہ آئے، میں نے مئو کے اندر دیکھا، بہت دور نہیں ہے آپ کے اعظم گڑھ سے، مئو کے اندر میں نے دیکھا لڑکی کا باپ کبھی کہیں رشتہ لے کے نہیں جاتا۔ مئو کے اندر یہ رواج ہے، اب اگر لوگوں نے بند کر دیا ہو تو میں نہیں جانتا، 3-4 سال پہلے میں نے سنا تھا، دیکھا تھا کہ وہاں لڑکی کا باپ کہیں رشتہ لے کے، آپ کے گاؤں میں بھی ہے کہ رواج ہے؟ یہاں نہیں ہے نا، لڑکی والا کہیں رشتہ لے کے نہیں جائے گا۔ کیا جہالت ہے، کتنی بڑی جہالت ہے، کتنے لوگوں کی لڑکیاں بیچاری جوانی ختم ہو گئی، پڑی رہ گئی گھر میں، لیکن ہمارے شرم کے کہ سماج کا دستور نہیں، ہم کہیں رشتہ لے کے نہیں جائیں گے، لڑکیوں کا رشتہ آئے گا ہم لے کے نہیں جائیں گے، یہ جہالت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اگر تمہارے لڑکے یا لڑکی کا دیندار گھر سے رشتہ آ جائے فزوجوہ، نکاح کر دو، نکاح کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض، تو زمین میں فتنہ پھیلے گا، وفساد عریض، فساد پھیلے گا۔ آج فساد پھیل چکا ہے، آج زناکاری پھیل چکی ہے، گھر گھر مبتلا ہے، پریوار کے پریوار مبتلا ہے، خاندانوں میں ناجائز تعلقات پنپ رہے ہیں۔ ہماری شریعت نے اسی لیے زنا کے لیے سب سے پہلے نکاح کو آسان کیا۔ لڑکی کے باپ کے اوپر شریعت نے کوئی بوجھ نہیں ڈالا، اسے بارات نہیں بلانی ہے، اسے جہیز نہیں دینا ہے، مہر کا انتظام لڑکا کرے گا، ولیمے کا انتظام لڑکا کرے گا، بیوی کے کپڑے کا انتظام لڑکا کرے گا۔ لڑکی کو ہر بوجھ سے اسلام نے آزاد کیا ہے، مگر آج ہمارے سماج میں لڑکے کی شادی کرنا چیلنج نہیں ہے، لڑکی کی شادی کرنا چیلنج ہے۔ لڑکی کی شادی کرنا ایک باپ کے لیے بوجھ ہے، لڑکی پیدا ہوتی ہے باپ کا کلیجہ دہل جاتا ہے، اس کی شادی کیسے کریں؟ اور شریعت نے زنا کو روکنے کے لیے دوسرا کام یہ کیا ہے کہ زناکاری کو بڑھانے والے جتنے چور دروازے ہیں شریعت نے سب کو روکا ہے۔ سب سے پہلا چور دروازہ ہے نظر کا غلط استعمال، اسی لیے قرآن کہتا ہے مردوں سے بھی عورتوں سے بھی یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہ نیچی رکھو، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، سڑکوں پر، راستوں میں، مارکیٹوں میں، بازاروں میں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ اور اسی لیے اسلام عورت سے کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ تم بغیر ضرورت گھر سے مت نکلو، گھر سے مت نکلو، اور گھر سے نکلنا ہے، کوئی ضرورت ہے، کوئی کام ہے، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، بن ٹھن کے، سنور کے، میک اپ کر کے، خوشبو کی دکان بن کے، لد کے، فد کے زمانے جاہلیت کی طرح مت نکلو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ایم امرأۃ استعطرت، جب کوئی عورت خوشبو لگاتی ہے، جب کوئی عورت پرفیوم لگاتی ہے، فمرت بالقوم، غیر مردوں کے پاس سے گزرتی ہے، فہی کذا وکذا، تو وہ عورت زانیہ ہے، بدچلن ہے، بے حیا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرأۃ عورۃ، عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے، عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے۔ ایک موبائل 5,000 روپے کا ہوتا ہے، ایک آئی فون ہوتا ہے 50,000 روپے کا۔ 5,000 کا موبائل آدمی کہیں رکھ لیتا ہے، لیکن 50,000 کا موبائل سنبھال کے رکھتا ہے، حفاظت سے رکھتا ہے، اس کا مہنگا کور لیتا ہے، اس کو اس کے اسکرین پر اسکرین گلاس چڑھواتا ہے کہ 50,000 کا موبائل ہے، ٹوٹے گا تو بڑا نقصان ہوگا۔ اسلام کہتا عورت قیمتی ہے، عورت قیمتی ہے، عورت کو پردے میں رکھا جائے، اس کی عزت، اس کی ناموس، اس کی شرم و حیا بہت قیمتی ہے، اس کو اسلام نے پردہ عطا کیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، سماج کو اگر سدھارنا ہے، سماج کی برائیوں کو دور کرنا ہے، آپ کو پاک دامن بننا پڑے گا۔ میں مانتا ہوں آج اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا ایک مسلمان نوجوان کے لیے چیلنج ہے، اپنے آپ کو زناکاری سے بچانا ایک مسلمان نوجوان کے لیے چیلنج ہے، کیونکہ آج زنا آسان ہے، نکاح مشکل ہے، کیونکہ آج سماج کے اندر بے حیائی بہت زیادہ پھیل گئی ہے۔ مگر میں یہ بھی جانتا ہوں اللہ کا ڈر اگر پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف اگر پیدا ہو جائے، یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کا کیمرہ چالو ہے، اللہ کا کیمرہ چالو ہے، اللہ کی ریکارڈنگ چالو ہے، اللہ کو حساب دینا ہے، تو اللہ، ایک نوجوان انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ نے رب کا قرآن نہیں پڑھا؟ وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، ہمارے فرشتے تمہارے ایک ایک عمل کو لکھ رہے ہیں۔ کیا اللہ نے یہ نہیں کہا مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، تیری زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے؟ کیا اللہ نے یہ نہیں کہا يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ، ہم تیری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتے ہیں، وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، ہم تیرے دلوں کے راز کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ کو حساب دینا پڑے گا۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھو میرے نوجوان ساتھیوں، یوسف علیہ السلام کو دیکھو، اللہ کا یہ بندہ نوجوان بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے۔ کوئی نوجوان بھی ہو اور خوبصورت بھی ہو تو یہ اور بڑا فتنہ بن جاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے کتنے خوبصورت لڑکے ہیں، وہ اپنی خوبصورتی کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں، وہ اپنی خوبصورتی کے ذریعے زنا اور بدکاریاں کر رہے ہیں۔ دیکھو ذرا اللہ کے بندے یوسف کو دیکھو، خوبصورت ہے، اور اتنے خوبصورت ہیں، اتنے خوبصورت ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دنیا کی آدھی خوبصورتی دی گئی،
पूरी दुनिया की खूबसूरती एक तरफ, पूरी दुनिया की खूबसूरती को दो हिस्सों में बांट दिया जाए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने खूबसूरत थे, आधी खूबसूरती। यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कहता है कि जिस औरत के घर में यूसुफ अलैहिस्सलाम रहते थे, उस औरत ने एक दिन घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए, सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। घर में अकेली औरत है, अकेले यूसुफ है, औरत भी जवान है, यूसुफ भी जवान है, और औरत कह रही है, कुरान के अल्फाज है, वगल्लकतिल बाब वगल्लकतिल बाब वगल्लकतिल अबवाब, औरत ने तमाम दरवाजे बंद कर दिए। वकालत हई तलक, और यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहती है, आ जाओ मेरे पास आ जाओ, ऐ यूसुफ, कोई देखने वाला नहीं, कोई रिकॉर्ड करने वाला नहीं, कोई पकड़ने वाला नहीं, किसी का डर नहीं, किसी का खौफ नहीं, आ जाओ, तुम्हें एक खूबसूरत औरत बुला रही है। मेरे नौजवान साथियों, क्या इससे बड़ा भी कोई फितना हो सकता है? क्या इससे भी खतरनाक कोई सिचुएशन हो सकती है? मगर अल्लाह ने कैसे अपने बंदे यूसुफ की हिफाजत फरमाई। कुरान कहता है औरत बुला रही है और यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, क़ाल मआज़ल्लाह, नहीं नहीं, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाया इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून। इतना बड़ा जुल्म मैं नहीं कर सकता, ये ज़िना मैं नहीं कर सकता, ये बदकारी मैं नहीं कर सकता। मेरे नौजवान साथियों, अल्लाह का डर पैदा हो जाए तो जवानी का तूफान भी इंसान को गुनाहों की तरफ नहीं लेके जा सकता। ये अल्लाह के रसूल के एक सहाबी हैं, उनका नाम था मरसद नाम था, मीम रे से दाल, मरसद रजी अल्लाह तआला अन्हु। ये एक नौजवान सहाबी है। ये बेचारे मदीना से मक्का आते हैं, हट्टे कट्टे बॉडी बिल्डर है। एक बात ये पता लगी कि बॉडी बिल्डर भी बनना चाहिए, हमारे नौजवानों को जिम भी जाना चाहिए, थोड़ा बॉडी भी बनाना चाहिए, उनकी ताकत, उनका बदन अच्छे कामों में इस्तेमाल होना चाहिए। मरसद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना से मक्का आते और मक्का में जो मुसलमान कैदी मुशरिकों के पास कैद थे उनको छुड़ाते थे, छुड़ा के मदीना लेके जाते थे। आप लोगों में से अगर कोई हाजी साहब होंगे, कोई उमरा करने गए होंगे, जानते होंगे मक्का से मदीना कितना दूर है बताओ? तकरीबन और ज्यादा, 480 किलोमीटर, 500 के करीब, 500 किलोमीटर, मेरा ख्याल है 500 किलोमीटर। बनारस से तो लखनऊ 300 किलो, और उससे आगे और ज्यादा, 500 किलोमीटर। ये सहाबी रसूल हजरत मरसद रजी अल्लाह तआला अन्हु पैदल किसी सवारी से नहीं, ये मक्का से मदीना जाते थे, मदीना से मक्का आते थे, अपनी ताकत, अपनी एनर्जी, अपना बदन खर्च करते थे इस्लाम के लिए। ये कैदी को छोड़ा के मदीना लेके जाते थे। एक दिन ये कैदी को लेके जा रहे थे, रास्ते में एक मकान पड़ा, उस मकान में अनाक नाम की एक औरत रहती थी। ये औरत जमाने जाहिलियत में हजरत मरसद की महबूबा थी, उनका हजरत मरसद से ताल्लुक था उस औरत का। चांदनी रात थी, तिरमिज़ी की सही रिवायत है, चांदनी रात थी, रोशनी थी, औरत खिड़की में से झांकी, रात का वक्त था, हजरत मरसद पर नजर पड़ गई। हदीस के अल्फाज है, औरत कहती है, या मरसद हलुम्मा फबित इंदन लैला, ऐ मरसद आ जाओ, चांदनी रात है, रात की तन्हाई है, मैं घर में अकेली हूं, तुम्हारी माशूका हूं, तुम्हारी महबूबा हूं, आज की रात हमारे घर गुजारो। एक नौजवान, जवानी भी है, ताकत भी है, जोश भी है, ज़िनाकारी और बदकारी के तमाम रास्ते खुले हैं, मगर अल्लाह का डर कैसा होता है मेरे भाइयों, जरा गौर करो। हजरत मरसद कहते हैं, नहीं नहीं, ऐ अनाक, मुझे तुझसे मोहब्बत जरूर थी और है, लेकिन ऐ अनाक, इन्नल्लाह कद हर्रम ज़िना, अल्लाह ने ज़िना को हराम कर दिया है। मैं इस्लाम ला चुका हूं, अब इस्लाम लाने के बाद ये सब हरकतें मैं नहीं कर सकता। ऐ अनाक, मैं माफी चाहता हूं, मैं यहां रुक नहीं सकता। मरसद आगे बढ़े, तिरमिज़ी के अल्फाज है, हदीस के अल्फाज है, औरत चिल्लाने लगी, या अहलल ख़ियाम, गांव वालों देखो तुम्हारे कैदी को लेके जा रहा है। गांव वालों ने दौड़ाया। हजरत मरसद रजी अल्लाह तआला अन्हु बेचारे किसी तरीके से अपनी जान बचा के मदीना आए। जब मदीना पहुंचे, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा वाकया सुनाया और कहा कि अल्लाह के नबी, क्या मैं अनाक से शादी कर सकता हूं? अन के हो अनाकन, क्या मैं अनाक से शादी कर सकता हूं, निकाह कर सकता हूं? गोया इससे पता ये चला कि हजरत मरसद के दिल के किसी कोने में अभी उस लड़की की मोहब्बत, उस औरत की मोहब्बत मौजूद है, लेकिन वो औरत बदचलन है, फाहिशा है। इसलिए अल्लाह के रसूल से पहले पूछ रहे कि क्या ऐसी औरतों से निकाह किया जा सकता है? अल्लाह के प्यारे नबी ने कोई जवाब नहीं दिया। सूरह नूर की आयत करीमा नाजिल हो गई, अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन व मुशरिकतन व ज़ानियतु ला यनकिहु इल्ला ज़ानिन व मुशरिक। ज़ानिया औरत से कोई मोमिन मर्द शादी नहीं कर सकता। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, अल्लाह का डर अगर पैदा हो जाए, अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए, तो ऐसे हालात में भी इंसान अपने आप को ज़िनाकारी और बदकारी से बचा सकता है।
اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے 7 خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا. اس میں سے ایک خوش نصیب بندہ وہ بھی ہوگا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. وہ عورت جو خوبصورت بھی ہے، پیسے والی بھی ہے، اور وہ بلا رہی ہے ایک نوجوان کو، لیکن نوجوان کہتا ہے نہیں، میں تیرے جھانسے میں نہیں آؤں گا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. آج بہت بڑا فتنہ بن گئی ہے یہ عورت. ہمارے نوجوانوں کے لیے عورت ایک فتنہ بن گئی ہے. اور میں اکثر اپنی تقریروں میں کہتا ہوں کہ عورت کی 2 حیثیت ہے. عورت کی 2 حیثیت ہے. عورت اگر چاہے تو دنیا کی سب سے بڑی دولت بھی بن سکتی ہے اگر وہ اسلام کے ساتھ رہے، اگر وہ پردے کے ساتھ رہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع، دنیا کی سب سے قیمتی دولت وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. سب سے قیمتی دولت کیا ہے؟ نیک عورت. عورت اگر نیک بن جائے، با حیا بن جائے، با کردار بن جائے، دیندار بن جائے، یہ دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے. اور وہی عورت بے حیا بن جائے، بے شرم بن جائے، فاحشہ بن جائے، شیمپو بکے تو اس کے ننگے ہونے پر، صابن بکے تو اس کے ننگے ہونے پر، چاکلیٹ بکے تو اس کے ننگے ہونے پر. یہ آج عورت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ دنیا والے کہتے ہیں ہم نے عورت کو عزت دی. تم نے عزت دی کہ ذلیل کیا تم نے عورت کو. تم نے عورت کو کھڑے بازار میں ننگا کر دیا. سامان مرد کا ہے، انڈرویئر مرد کی ہے، بنیائن مرد کی ہے، لیکن اس کا پرچار کر رہی ہے عورت ننگے ہو کر. ایک گھڑی بھی مارکیٹ میں بکتی ہے، کلائی گھڑی بھی بکتی ہے، تو جب تک کوئی عورت ننگی ہو کے اپنا بدن دکھا کے، اپنا جسم دکھا کے اس کی نمائش نہیں کرتی، گھڑی نہیں بکتی. یہ تم نے عورت کو عزت دی ہے؟ تم نے تو عورت کو ذلیل کر دیا، تم نے تو عورت کو سامان بنا دیا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ما ترکت فتنة بعدی اضر علی الرجال من امتی من النساء. میں نے اپنی امت کے لیے مردوں سے، میں نے اپنی امت کے مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ خطرناک کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے. تو میرے نوجوان ساتھی، میں مانتا ہوں چیلنج ہے، زنا کاری سے بچنا آپ کے لیے چیلنج ہے، مگر اس چیلنج کو آپ کو نبھانا ہے. اور تیسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے میرے نوجوان ساتھی، اپنی زندگی کا ٹارگٹ بناؤ جنت. ہماری زندگی کا ٹارگٹ جنت ہے. ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے. یہاں کھانا ہے، کمانا ہے، جاب کرنا ہے، نوکری کرنا ہے، بزنس کرنا ہے، مگر ہاں جنت کے لیے کوشش کرنی ہے. ہمیں جنت میں جانا ہے. اپنی زندگی کو جنت کے حصول کے لیے وقف کر دو. آج بزنس کرتے ہو تو کمپٹیشن کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ پڑھائی میں کمپٹیشن کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ قرآن کہتا ہے جنت کے لیے کمپٹیشن کرو. قرآن کا 30واں پارہ کھولو. اللہ جنت کا ذکر کرتا ہے، جنت کی شراب کا ذکر کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. میرے بندو، کمپٹیشن کرنا ہے تو جنت کے لیے کرو، مقابلہ کرنا ہے تو جنت کے لیے کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے تو جنت کے لیے کرو. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اللہ سورہ آل عمران کے اندر کہتا ہے میرے بندو بھاگو، دوڑو، کوشش کرو، اسٹرگل کرو، محنت کرو، ٹائم لگاؤ، انرجی لگاؤ، پیسہ لگاؤ، جسم لگاؤ. کس کے لیے؟ اللہ کی معافی کے لیے اور جنت کے لیے. صحابہ کرام کو دیکھو، انہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیا. غزوہ احد کے اندر حضرت انس ابن مالک کے چچا حضرت انس ابن نضر جن کا نام تھا، انس ابن نضر، یہ انس ابن مالک کے چچا ہیں. یہ بیچارے غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو پائے تھے. یہ بڑا افسوس کیا کرتے تھے کہ اسلام کی پہلی لڑائی ہوئی، میں شریک نہیں ہو پایا. غزوہ احد کا موقع آیا تو انس ابن نضر کہا کرتے تھے کہ آج اللہ دیکھے گا میں کیا کروں گا. اور تاریخ کی روایتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ انس ابن نضر جب شہید ہوئے غزوہ احد کے اندر، ان کے بدن پر 80 سے زیادہ زخم تھے. 80 سے زیادہ زخم تھے. ان کا چہرہ پہچانا نہیں جا رہا تھا. ان کی بہن نے انگلی کے پوروں کے ذریعے ان کو پہچانا. میرے بھائیوں، آج ہم اپنے گھروں میں آرام اور چین سے بیٹھے. ہم اپنے ٹائم کے اعتبار سے، اپنے پیسے کے اعتبار سے، اپنے وقت کے اعتبار سے ہم اللہ کے دین کے لیے جو بھی کام کریں، جو بھی محنت کریں، ہم حصول جنت کے حصول کو اپنی زندگی کا ٹارگٹ بنائیں. اور چوتھا کام میرے نوجوان ساتھی، ہمیں اور آپ کو یہ کرنا ہے، ٹائم کی قدر کرو. اسلام سے زیادہ ٹائم کی پابندی کرانے والا کوئی مذہب نہیں. ہمارے یہاں اگر نماز عشاء کی اذان کتنے بجے مولوی صاحب؟ 7:45 پر اذان اور 8 بجے جماعت. ہمارے یہاں نمازوں کی جماعت کے ٹائم بنے ہوئے ہیں. ہمارے یہاں جماعت سے نماز کا ثواب پانے کے لیے آپ کو ٹائم سے آنا پڑے گا. اگر 8 بجے عشاء کی جماعت ہوتی ہے تو اللہ کی قسم 8:02 پر آنے والے کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو 8 بجے آنے والے کو ملے گا. یہ اسلام کے اندر ٹائم کی فضیلت نہیں تو اور کیا.
ہمارے یہاں نماز کے ٹائم بنے ہوئے ہیں, روزے کا ٹائم بنا ہے. اگر 5:30 بجے صبح فجر کی اذان ہوتی ہے تو 5:31 پہ اگر ہم نے منہ میں کچھ ڈالا تو ہمارا روزہ خطرے میں پڑ جائے گا. اگر شام کو 6:30 بجے افطار کا ٹائم ہے تو 6:29 پر اگر ہم نے اپنے منہ میں کچھ ڈالا تو ہمارا روزہ خطرے میں پڑ جاتا ہے. یہ ہمارے اسلام میں ٹائم کی ویلیو ہے, ٹائم کی اہمیت ہے. قرآن بار بار ہمیں ٹائم کی اہمیت, وقت کی اہمیت بتاتا ہے. لیکن آج اس امت کے نوجوان وہ اپنے ٹائم اور سمے کی قیمت, دنیا کی کوئی قوم اپنے ٹائم کی صحیح قدر اور ٹائم کا صحیح استعمال کیے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی. میرے نوجوان ساتھیوں, اپنے ٹائم کی قدر کرو, اپنے وقت کو اچھی چیزوں میں گزارو, اچھے کاموں میں گزارو. آج قرآن کی آج الحمدللہ موبائل پر, انٹرنیٹ پر آسانی ہو گئی ہے. ہم علماء کو آسانی ہو گئی, ہمارے طلباء کو آسانی ہو گئی ہے. حدیث کی تمام کتابیں آج لائبریریوں میں جانے کی ضرورت نہیں, آج موبائل پر آ گئی ہیں. آج ان اچھی چیزوں میں اپنا ٹائم لگاؤ. یہ فحاشی, یہ میوزک, یہ عورتوں کے گانے, یہ ناچ گانے, ان کے پیچھے اپنا ٹائم اور اپنا وقت اور اپنا ایمان برباد مت کرو. آپ کو جان کے حیرت ہوگی کتنے ایسے نوجوان ہیں کہ آج ان کو دین سے ایسا دور کر دیا گیا ہے, انہیں اسلام کی باتیں خراب لگتی, اللہ رسول کی باتوں سے انہیں بیزاری ہوتی ہے. وہ کہتے کیا یہ سب لے کے بیٹھ گئے, قرآن کی آیتیں پڑھو, کہتے کیا لے کے بیٹھ گئے, دین کا مذاق اڑاتے ہیں. اور آج فلمی گانوں کے اندر ہمارے رسول کا نام لیا جا رہا ہے. یہ ہماری غیرت کے لیے کتنا بڑا تھپڑ ہے ہماری غیرت کے اوپر. ہمارے رسول کا نام آج فلموں کے گانوں میں لیا جا رہا ہے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا نام آج فلموں کے گانوں میں لیا جا رہا ہے. یہ ہمارے نوجوانوں کی غیرت کے اوپر ایک بہت بڑا تھپڑ اور تماچا ہے میرے بھائیوں. آج ہمارا نوجوان انہی سب چیزوں کے پیچھے لگا ہوا ہے. آج ٹائم نہیں ان کے پاس قرآن پڑھنے کا. اپنے ٹائم کا صحیح استعمال کرو میرے نوجوان ساتھی. ایک صحابی تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, غزوہ بدر کا موقع ہے, کھجور کھا رہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری کی روایت, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ, جنت کے لیے آگے بڑھو. جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. حضرت عمر کہتے بخ بخ, اے اللہ کے رسول کیا بات ہے, کیا بات ہے, اے اللہ کے رسول کیا بات ہے, واہ 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 واہ. اللہ کے رسول کہتے یہ تم کیا کہہ رہے ہو, واہ واہ کیوں کہہ رہے ہو. کہا اے اللہ کے رسول کیا جنت واقعی میں ایسی ہے. کہا واقعی میں ایسی. کہا اے اللہ کے رسول میں امید کرتا ہوں کہ میں ان لوگوں میں, جنتی لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا. کھجور کھا رہے. تھوڑی دیر کے بعد غزوہ بدر شروع ہوئی. حضرت عمر نے کھجوریں ہاتھ میں بچی تھی 5-6 کھجوریں اٹھا کے زمین میں پھینک دی. کسی نے کہا کہ ارے بھائی کھجور کیوں پھینک رہے ہو. کہا کہ سامنے بدر کا میدان ہے, سامنے بدر کا میدان ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ بلا رہا ہے, اس کے رسول بلا رہے ہیں. ان چند کھجوروں کے پیچھے پڑ کے میں اتنا ٹائم کیوں برباد کروں. اگر 2-4-5 منٹ مجھے اور اللہ کی راہ میں مل جائے تو میں ان کو کھجوروں کے پیچھے کیوں برباد کروں. یہ ایمان والے کا سوچنے کا انداز ہوتا ہے میرے بھائی. اپنے ٹائم کی قیمت کو سمجھو, اپنے وقت کی قیمت کو سمجھو. اپنے آپ کو ہر نشے سے, ہر لت سے, آج ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں نشے کے عادی ہو گئے. چھڑانا مشکل ہے, نشے کی لت چھڑانا مشکل ہے. میں کہتا ہوں صحابہ کرام شراب پانی کی طرح پیتے تھے, مگر جب اللہ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 80 اور 81 نازل کی, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اے ایمان والو, شراب گندی چیز ہے, شیطان کا کام ہے, اس سے بچو تبھی تم کامیاب ہوگے. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. شیطان تمہیں لڑانا چاہتا ہے شراب کے ذریعے, شیطان تمہیں لڑانا چاہتا ہے جوئے کے ذریعے, شیطان تمہیں نماز سے روکنا چاہتا ہے. فہل انتم منتہون, کیا اب بھی تم شراب پیو گے. جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ مائدہ کی, صحابہ نے شراب کے گھڑے, برتن, گلاس توڑ دیے. مدینہ کی گلیوں میں شراب کی نہریں بہ گئیں اور صحابہ نے کہا انتہینا, اے اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد ہم شراب کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. ان کے سامنے بھی یہی قرآن تھا, ان کے سامنے بھی یہی حدیث تھی. صحابہ کرام اللہ کے پیارے رسول کے ایک ایک اشارے پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. میرے بھائیوں, آج یہ دین ہمیں بڑی آسانی سے ملا ہے. اس دین کے لیے ہم نے کوئی ایک قطرہ نہیں بہایا ہے. اس دین کے لیے ہم نے اپنا گاؤں نہیں چھوڑا, اپنا گھر نہیں چھوڑا ہے. اس لیے اس دین کی ویلیو ہمیں نہیں پتا ہے. اس دین کی قدر و قیمت کوئی ابو بکر سے پوچھے, کوئی عمر فاروق سے پوچھے, کوئی عثمان غنی سے پوچھے. غزوہ تبوک کا موقع ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں بڑی سختی کا ٹائم ہے, بڑی لمبی دور جا کے لڑائی لڑنا ہے, دشمن بہت دور ہے. اے میرے صحابہ, اس لڑائی کے لیے تعاون کرو, اسلام کی راہ میں مدد کرو, اللہ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں جنت دے گا. صحابہ کرام نے اپنی اپنی حیثیت کے اعتبار سے,
اللہ کے رسول کے پاس تعاون لا کے دینے لگے, چندہ لا کے دینے لگے. بعض صحابہ بیچارے غریب تھے, کسان ہیں, کھیتی کرنے والے ہیں, وہ بیچارے ایک مٹھی گیہوں لے کے آتے ہیں, جو لے کے آتے ہیں, اے اللہ کے رسول یہ میرا نذرانہ ہے, یہ میری طرف سے اس جنگ کی تیاری کے لیے صدقہ ہے. منافق مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو یہ ایک مٹھی کھجور, یہ ایک مٹھی جو لے کے آئے, یہ ایک مٹھی گیہوں لے کے آئے. اللہ کے رسول کہتے تھے تمہیں کیا پتا اس ایک مٹھی جو کی, اس ایک مٹھی گیہوں کی اللہ کے ہاں کتنی اہمیت ہے, تمہیں کیا پتا. یہی موقع تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ پہلا موقع تھا جب میرے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا, آج ابو بکر مجھ سے پیچھے اور میں ابو بکر سے آگے. عمر فاروق اپنے گھر جاتے ہیں, اپنے گھر کا سارا مال اکٹھا کرتے ہیں, سامان کو 2 حصے میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں, آدھا سامان گھر چھوڑ دیتے ہیں, آدھا سامان بوری میں باندھ کے لاتے ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے رکھ دیتے ہیں. اللہ کے رسول پوچھتے ہیں اے عمر یہ کیا ہے؟ کہا ہے اللہ کے رسول اس غزوے کی تیاری کے لیے میرا نذرانہ ہے, میرا تعاون ہے. آپ نے پوچھا ما ابقیت لاہلک, گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے, اپنے پریوار کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ فکر نہ کریں, آپ چنتا نہ کریں, ابقیت لہم النصف, آدھا لے کے آیا ہوں, آدھا چھوڑ گیا. عمر فاروق دل ہی دل میں مسکرا رہے ہیں کہ آج تو ابو بکر بھی مجھ سے, میری ٹکر نہیں لے سکتے مجھ سے. تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے سامان کی بوری لے کے آ رہے ہیں اور اللہ کے رسول کے قدموں میں لا کے رکھ دیتے ہیں. اللہ کے رسول ان سے بھی وہی سوال کرتے ہیں ما ابقیت لاہلک, اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے, گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ ابو بکر جواب دیتے ہیں ابقیت لہم اللہ ورسولہ, اے اللہ کے رسول گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آئے. اے اللہ کے رسول گھر والوں کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ کافی ہے. یہ سارا مال گھر کو چھان کے بٹور کے جھاڑو دے کے آیا ہوں, سارا سامان اسلام کے لیے لایا. عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا اللہ کی قسم مجھے یقین ہو گیا ما اسابقہ ابدا, میں ابو بکر سے کبھی بازی نہیں مار سکتا, ابو بکر سے کبھی ٹکر نہیں لے سکتا. میرے بھائیوں یہ بھی ہماری طرح اور آپ کی طرح اسی دنیا کے باسی تھے, اسی زمین پر رہتے تھے. ان کے ساتھ بھی دولت تھی, ان کے ساتھ بھی بیوی تھے, بچے تھے, دنیا کے فتنے تھے, مگر انہوں نے اپنی زندگی کا ٹارگٹ جنت کو بنایا تھا. انہوں نے اپنی زندگی کا ٹارگٹ اپنے رب کو راضی کرنے کو بنایا تھا. میرے بھائیوں اسکول میں پڑھنے والا اسٹوڈنٹ, اسکول میں پڑھنے والا طالب علم جب ایگزام دیتا ہے تو ایگزام جیسے جیسے قریب آتا ہے اس کی فکر بڑھتی ہے, اس کی چنتا بڑھتی ہے, اس کو رات کو نیند نہیں آتی کہ مجھے ایگزام میں اچھے نمبروں سے پاس ہونا ہے. ہم اور آپ بھی دنیا میں ایگزام دینے کے لیے آئے. یہ دنیا ایگزامینیشن سینٹر ہے, یہ دنیا ایگزامینیشن ہال ہے. اللہ نے فرمایا قرآن کے 29ویں پارے میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم, یہ زندگی امتحان ہے اور اس کا رزلٹ ہمیں ملے گا آخرت میں. وہاں کی تیاری کرو میرے بھائی, اور جو وہاں کی تیاری میں لگ جائے گا اللہ اس کی دنیا بھی بنا دے گا, آخرت بھی بنا دے گا. اللہ نے فرمایا قرآن کے 14ویں پارے میں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن, ایمان والا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو اگر نیک عمل کرے گا تو اللہ وعدہ کرتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, اس کی زندگی میں سکون آ جائے گا, دنیا میں بھی سکون ملے گا, آخرت میں بھی سکون. میرے نوجوان ساتھیوں یہ چند اہم باتیں تھیں آپ کے تعلق سے, معاشرے کی اصلاح کے تعلق سے. آئیے ہم اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو اپنی جوانی کی قدر و قیمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو اپنی جوانی کو اللہ کے دین کے کاموں میں, اطاعت کے کاموں میں, صحیح کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے نوجوانوں کو زناکاری سے, فحاشی سے, عریانیت سے بچائے. اللہ ہمارے جو نوجوان بے نمازی ہیں اللہ ان کو نمازی بنا دے, بے نمازی ہیں جو اللہ ان کو نمازی بنا دے, جو نمازی ہیں اللہ ان کی نمازوں میں اخلاص پیدا فرما دے, انہیں نماز کا پابند بنا دے. رب العالمین ہمیں صحیح عقیدے صحیح منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے دلوں میں اپنے رسول کی سچی محبت پیدا فرما دے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام اور تمام ائمہ کرام اور تمام اولیاء اللہ کی صحیح اور سچی اور خالص محبت ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما دے. رب العالمین ہمیں توحید پر زندہ رکھے اور خاتمہ ہمارا توحید پر ہو. رب العالمین ہمیں سے جو لوگ انتقال کر چکے ہیں اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے. جو ہم میں سے زندہ ہے اللہ ان کو ایمان پر ان کی حفاظت فرمائے. اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے جو علماء ربانی ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے مدارس کی, ہمارے دینی مراکز کی حفاظت فرمائے. اللہ اس ملک کے امن چین اور سکون کی حفاظت فرمائے. اللہ اس ملک کے امن اور چین کو برباد کرنے والی طاقتوں کو ان کے انجام تک پہنچائے. اللہ اس ملک کے بھائی چارے کو, یہاں کی امن و سلامتی کو اللہ تعالیٰ برقرار رکھے اور ہمیں مل جل کر باہم محبت کے ساتھ یہاں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں
اپنے برادران وطن تک، اپنے غیر مسلم بھائیوں تک بھی اسلام کی دعوت کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ان کے دلوں کو ہدایت کے لیے پھیر دے، اللہ ان کے دلوں کو ہدایت کے لیے پھیر دے. اللہ اسلام کے دشمنوں کو اسلام کی تائید کرنے والا بنا دے. اللہ ہمیں قرآن و سنت پر چلنے والا بنا دے. اللہ ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا فرما دے. اللہ ہمارے بچھڑے ہوئے دلوں کو ملا دے. اللہ ہمیں ایمان پر زندہ رکھے، ایمان پر خاتمہ کرے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Thank you.